وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کے بیت نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ترکی کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ مرد اپنی جوانی کے عمل سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمگین نہ ہو، کیوں نہ کہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما دے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیوں نہ کہ نصیب کی تو وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ
گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کے طرف۔ تلخ رہجے مت اپناؤ، کسی دنا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیوں نہ کہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ اگر لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر انہیں بولنے دو، کیوں نہ کہ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی حقیقی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور میں نے محض علم تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بننے ہیں۔ اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیوں نہ کہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بنے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگا نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کچھ بننے سے پہلے انسان بنو۔ بنا انسانیت کے کامیابی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دو، مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا آخرت کی خیر و بلائی دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر و بلائی سے محروم ہے۔ Subscribe.